جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے، جب امام آئیں گے محفل جمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی کا بیان ہے کہ ان کے جواب میں نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں، میرا مذہب اسلام ہے اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ان شہادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں جان محفوظ رہے۔ تم ایک اور شہادت کیوں نہیں دیتے تاکہ بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ؟ میں نے کہا خدا آپ لوگوں پر رحمتیں نازل کرے، آپ مجھے ہدایت فرمائیے کہ وہ کون سی شہادت ہے۔ ان کے امام مسجد نے کہا کہ تیسری شہادت اس امر کے بارے میں کہ امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں 11 ائمہ علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں، جن کی اطاعت اللہ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی ہے، اور انہی حضرات کو اپنے امر و نہی کے اولیاء قرار دیا ہے، اور روئے زمین پر دنیا میں اپنی حجتیں اور ساری مخلوق کے لیے باعث امن و امان قرار دیا ہے، کیونکہ صادق و امین رسول رب العالمین نے انہی حضرات کی امامت کی بحکم خدا خبر دی ہے۔ اور شب معراج آن حضرت کو جو آواز آئی تھی اس میں یک بعد دیگرے ہر ایک امام کا نام بتا دیا گیا تھا۔ یہ کلام سن کر میں نے اللہ سبحانہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اتنا خوش ہوا کہ تمام تکان سفر جاتی رہی۔ پھر میں نے جواب دیا کہ میرا مذہب بھی تو یہی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ سب کے سب مجھ پر مہربان ہوئے اور انہوں نے میرے قیام کے لیے مسجد ہی میں ایک کمرہ قرار دے دیا۔ پھر جب تک میں وہاں مقیم رہا لوگ میری عزت و خاطر و مدارات کرتے رہے، بلکہ امام مسجد تو دن ہو یا رات کسی بھی وقت مجھ سے جدا نہ ہوتے تھے۔ ایک روز امام مسجد سے میں نے اہل شہر کے معاش کے متعلق سوال کیا کہ یہاں پر کہیں کھیتی باڑی کے آثار نظر نہیں آتے، پھر یہاں کے لوگ غلہ وغیرہ کہاں سے لاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جزیرہ خضرا جو بحر ابیض میں اولاد صاحب الامر علیہ السلام کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے۔ میں نے سوال کیا سال میں کتنی مرتبہ وہاں سے سامان آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 2 مرتبہ، اس سال 1 مرتبہ آ چکا ہے اور 1 بار آنا باقی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ پھر دوسری مرتبہ آنے کے لیے اب کتنے دن باقی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 4 مہینے۔ میں اس مدت مدید کو سن کر کسی قدر مضطرب ہوا اور وہاں 40 روز مقیم رہا، اور اس دوران شب و روز دعائیں کیا کرتا تھا کہ تاکہ جلدی جلدی روزی بھیج دی جائے۔ 40ویں روز انتظار میں بے قرار ہو کر دریا کے کنارے جا پہنچا اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے سامان رسد آیا کرتا تھا۔ یکایک دور سے ایک سفید چیز دریا میں حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کیا اس دریا میں سفید جانور بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ دیکھو۔ چنانچہ دیکھتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ تو وہی کشتیاں ہیں جو فرزندان امام علیہ السلام کے یہاں سے سال کے بعد آیا کرتی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ کشتیاں بالکل سامنے آ گئیں اور ان کی یہ آمد قبل از وقت تھی۔ سب سے بڑی کشتی کنارے پر آ لگی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح 7 کشتیاں کنارے سے آ لگی۔ بڑی کشتی سے ایک بزرگوار میانہ قد خوش منظر اور خوبصورت اترے، سیدھے مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کر وضو کیا، نماز ظہرین ادا کی اور فارغ ہو کر میری طرف متوجہ ہوئے اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے میرا خیال ہے کہ تمہارا نام علی ابن فاضل علی۔ میں عرض کی جی آپ نے صحیح فرمایا، میرا نام یہی ہے۔
پھر وہ مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے جیسے وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ پھر خود ہی کہا غالباً ان کا نام فاضل ہے۔ میں نے عرض کی جی آپ نے درست فرمایا، ان کا نام یہی ہے۔ ان کی گفتگو سے مجھے یقین ہونے لگا کہ شام سے مصر کے سفر میں ان کا میرا ساتھ ضرور رہا ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ مصر سے دمشق اور دمشق سے مصر کے سفر کے دوران میرے ساتھ تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پھر آپ مصر سے اندلس تک میرے ہم سفر رہے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا مولا صاحب الامر کے حق کی قسم ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارا حال اور شکل و شمائل اور تمہارے والد کا نام یہ سب پہلے ہی بتا دیا گیا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں لے کر جزیرہ خضرا جاؤں۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا نام بھی وہاں مذکور ہے۔ اگرچہ ان بزرگوار کے متعلق یہ معلوم ہوا تھا کہ جب وہ آتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ان جزائر یعنی جزائر شیعہ میں قیام نہیں کرتے، مگر اس مرتبہ 1 ہفتہ سے زیادہ قیام رہا۔ سارا سامان تقسیم کر کے رسیدیں حاصل کی اور عازم سفر ہوئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ان بزرگ کا نام شیخ محمد تھا۔ شیخ زین الدین علی ابن فاضل کا بیان ہے کہ مجھے شیخ محمد کے ہمراہ اس بحری سفر میں 16 روز گزرے۔ 16ویں دن میں نے دیکھا کہ دریا کا پانی انتہائی سفید ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شیخ محمد نے کہا کیا بات ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں دیکھتا ہوں کہ اس پانی کا رنگ عام دریاؤں کے پانی سے متغیر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی بحر ابیض ہے، سفید پانی، اور وہ سامنے جو جزیرہ ہے وہ جزیرہ خضرا ہے، یعنی سبز جزیرہ۔ اس جزیرے کو چاروں طرف سے پانی نے اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے جیسے ایک مضبوط دیوار جو قلعے کا کام دیتا ہے۔ جب مخالفین اس جزیرے میں آنے کا قصد کرتے ہیں تو بحکم خدا وہ ہمارے مولا حضرت صاحب الامر کے قدموں کی برکت سے دشمنوں کی کشتیاں مضبوط ترین ہونے کے باوجود غرق ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر چکھا تو ذائقے میں بالکل آب فرات کے مثل تھا۔ الغرض اس بحر ابیض کو طے کر کے ہم لوگ جزیرہ خضرا میں پہنچ گئے۔ خداوند عالم اس جزیرے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے 7 مضبوط قلعے ہیں جن کے اندر آبادی محفوظ ہے، نہریں جاری ہیں، طرح طرح کے میوے دار درخت ہیں، پر بہار ہیں، بے شمار بازار ہیں، بکثرت حمام ہیں، لوگ پاک و پاکیزہ لباس پہنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنی فرحت محسوس ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے۔ تھوڑی دیر میں نے اپنے رفیق سفر شیخ محمد کے یہاں قیام کیا، پھر مجھے جامع مسجد لے گئے جہاں بڑا مجمع تھا لوگوں کا، اور ان کے درمیان ایک صاحب بڑے سکون و وقار کے ساتھ تشریف فرما تھے جن کی شان و شوکت، عظمت و جلالت ناقابل بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام سید شمس الدین محمد عالم ہے اور وہ قرآن و فقہ کا درس دے رہے ہیں، اور حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی جانب سے تمام ضروری مسائل پر سیر حاصل روشنی ڈالتے ہیں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے بکمال شفقت اپنے قریب بٹھایا اور سفر کی زحمتوں کے متعلق مجھ سے سوال کیا، تشفی دی اور فرمایا تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی سے خبر مل چکی تھی، اور شیخ محمد کو بھی میں نے ہی تمہیں اپنے ہمراہ لانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد میرے قیام کے لیے مسجد کے کمروں میں سے کمرہ خالی کرایا اور فرمایا یہ جگہ تمہارے لیے باعث خلوت و راحت ہے۔ چنانچہ میں اٹھ کر اس کمرے میں گیا، عصر تک وہاں آرام کیا، پھر میری خبرگیری و خدمت پر مامور ایک خادم نے مجھ سے کہا کہ آپ کہیں باہر نہ جائیں کیونکہ سید صاحب موصوف مصاحبین تشریف لانے والے ہیں اور شام کا کھانا آپ کے ساتھ ہی تناول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں مولا علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کا تیسرا حصہ آئندہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل